احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کا سبق نمبر 44 اور اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 44 شروع ہوا تھا اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ وہی مشکل الفاظ ہیں، ان کو ہجوں سے بھی پڑھایا جائے گا اور ان میں جو قواعد و ضوابط بنتے ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے روان کے اعتبار سے ہم مازم مشاء بنمیم۔ اب سب سے پہلے ان میں جو غنّے ہو رہے ہیں ان میں مشق کرتے ہیں، یعنی یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے۔ ایک جیسے بھی نہیں ہے کہ مثلین ہوں، ایک مخرج کے بھی نہیں ہے کہ متجانسین ہوں، قریب المخرج بھی نہیں ہے کہ بلکہ قریب الصفات ہیں، قریب المخرج نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ بنتا ہے ادغام متقاربین، اور ناقص بھی ہے، تام بھی ہے۔ اب اس سے قبل جوڑ نکالتے ہیں، ہا زبر میم ہم، میم زبر الف ما ہم ما۔ یہ میم مشدد ہے، یہاں میم پر ایک الف غنہ کریں گے۔ اسی طرح آگے بھی میم مشدد ہے ادغام کی وجہ سے۔ پہلے بتایا تھا کہ یہاں ادغام متقاربین، تام بھی ہے، ناقص بھی ہے۔ میم زبر شین مش، شین زبر الف مد شا، حمزہ دو زیر ان، ہم مازم مشاء ان۔ اب یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، تو تنوین کے نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، اس لیے کہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے۔ لہذا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں با کے اوپر چھوٹا سا میم قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ہو غنہ کریں، اور اس غنّے کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب بمعنی بدلنا، تو بن جائے گا حمزہ دو زیر با، ایسے کہیں تو پھر ان با بنتا ہے، اور اگر حمزہ دو زیر میم ام با زیر بی بن جائے گا ام بی۔ نون زبر نا، میم زیر یا می، میم دو زیر من، ہم مازم مشاء بنمیم۔ اس کے بعد ہا خود ایک حرف ہے، حرف ندا اس سے کہتے ہیں، تو اس کے اندر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر میں الف مدہ موجود ہوتی ہے، لہذا الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو یہ مد جائز یعنی مد منفصل ہوئی۔ ہا کھڑی زبر مد ہا، حمزہ پیش او، ہا او، میم پیش قوف موقع، را زبر را، حمزہ پیش واو او، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، با زیر بی، یا زبر ہا یہ، ہا مقرؤ کتابیہ، فا زبر واو فو، فو میں جو واو ہے یہ واو لین ہے، قوف زبر قو، ہا پیش میم ہم فوقہم، صاد کھڑی زبر مد فا صوف۔ اب جب ہم مد کہہ دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک الف سے زائد آواز کو کھینچنا ہے، تو لہذا یہاں پر مد ہے۔ فا کھڑی زبر فا، تا دو زیر واو تیوں، واو زبر وا، یا زبر قوف یا قو، با زیر ضاد، بیض نون زبر نا، فوقہم صافات ویقبضن۔ تو یہاں پر صوف پر جو مد ہو رہی ہے
وہ کھڑی زبر میں الف مدہ موجود ہے اور یہ کلمہ ہے۔ کلمہ میں حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو مد لازم کلمی مثقل اسے کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 3 الف ہے۔ لام زبر الف لا، یا زبر یا، میم زبر سین مس، سین پیش سو، لا یمسو، ہا الٹا پیش مد ہو، حمزہ زیر لام ال، لام زبر لام لل، میم پیش مو، تو زبر ہا طہ، ہا زبر ہا، را پیش واو رو، نون زبر نا، لا یمسہ الا المطہرون، حمزہ زیر یا این، یہاں نون یا میں داخل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں یہ ایک جیسے بھی نہیں ہے کہ مثلین ہوں، ایک مخرج کے بھی نہیں ہے کہ متجانسین ہوں، لہذا یہ قریب الصفات ہیں، نون یا میں داخل ہو رہا ہے، تو اس ادغام کو ادغام صغیر متقاربین ناقص کہتے ہیں کہ نون کی صفت غنہ باقی ہے۔ حمزہ زیر یا این، ناک میں ایک الف آواز نکالنا ہے، یا زبر تا، یا تا زبر تا، با زیر بی، عین پیش واو عو، نون زبر نا، این یتبعون، حمزہ زیر لام ال، لام زبر ضا، لو، ضا زبر نون ظن، نون زبر نا، این یتبعون الا الظن، وقفاً نون پر تشدید ہے، غنہ کے ساتھ وقف کرنا ہے، واو زبر وا، لام زیر لام لل، لام کھڑی زبر لا، حاضر ہی، وللہ، میم زیر یا می، رو زبر الف رو، را پر زبر ہے، موٹا پڑھنا ہے، ساتھ الف بھی موٹی ہوگی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ الف کب موٹا ہوتا ہے، الف سے پہلے موٹے حروف آئیں تو الف بھی موٹا ہوتا ہے۔ ثا پیش سین فس، سا کو سا رہنے دیں، سین کو سین رہنے دیں، لہذا اس سا کو سین نہیں بنانا، سا نرمی سے زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کنارے کو نرمی سے ملائیں گے تو سا ادا ہوگی، اور سین سیٹی سے ادا ہوگی، سین زبر سا، میم کھڑی زبر ما، واو کھڑی زبر وا، تا زیر تی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، تو یہ مشکل الفاظ چل رہے ہیں اور ان میں قواعد و ضوابط کی بھی تھوڑی بہت پریکٹس دی جا رہی ہے، لہذا ان پر اپنی زبان کی روانگی کرنی ہے، چونکہ لمبے الفاظ ہیں تو لمبے الفاظ کے لیے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔